کہا جا رہا ہے کہ وہ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اناؤنس کر دیا کہ ہم جو ہے حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اب یہ سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جو نیا عبوری سیٹ اپ بنے گا وہ 6 ماہ کے لیے بنے گا یا 1.5 سال کے لیے بنے گا, اس بارے میں اسی میں ایڈ کر لیجیے گا حمزہ صاحب. اگر چودھریوں نے ہی وزیر اعلیٰ بننا ہے, پنجاب عام نے چودھریوں کو ہی دینا ہے, تو یہ کس چیز کی یہ اسٹرگل ہے؟ آپ لوگ کیوں جیلوں میں جا رہے ہیں؟ اب پھر کہاں پر وہ ایک اصولی سیاست نظریہ کہاں پر کھڑا ہوگا اگر تو آپ لوگ واقعی انہیں وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا, مریم سے بھی یہ سوال ہے, کہا جا رہا ہے, اطلاعات ابھی تک آ رہی ہیں کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور شیخ رشید نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر کیا آپ کا غیب و غضب اور عوام کا غیب و غضب وہ کہاں جائے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. آپ نے کہا کہ وزارت اعلیٰ کس کو دینی. دیکھیں, جب 2018 کے انتخابات کو چوری کیا گیا, مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی کہ نہیں تھی, اور نواز شریف صاحب کو کہا گیا جب 2013 میں خیبر پختونخوا میں اس جھوٹے نیازی کی حکومت بنی تھی کہ آپ حکومت بنائیں, انہوں نے کہا نہیں, وہاں پر اکثریتی جماعت ہے, اس کی ہم رسپیکٹ کریں گے. اس نے تو دھجیاں بکھیری ہیں اخلاقی روایات کی, جمہوری روایات کی. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی تمام تر توجہ اس عذاب سے, اس کو کہتے ہیں نا سونامی, اس کو کوئی کان میں بتا دیتا, جو کان میں کچھ بتاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ سونامی تباہی کا نام ہے. تو ایک ہی سچ بولا اس نے کہ سونامی لے کے آؤں گا, اور پاکستان کو تباہ کر دیا. گزارش یہ ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے 4 سال بدترین انتقام سہا. آج وزارت اعلیٰ ایک بہت چھوٹی چیز ہے, ملک کو بچانا اس عذاب سے بہت بڑا مقصد ہے. تو کئی مرتبہ جب قوم دوراہے پہ کھڑی ہوتی ہے تو عہدے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, مقصد بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ پھر انشاءاللہ جب پنجاب کی باری آئے گی تو پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں گے. گزارش صرف یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ آج ہم نکل رہے ہیں, میں اور مریم بہن, اور اسلام آباد جا رہے ہیں. پاکستانی عوام سے, نوجوانوں کے جس کے خواب آج چکنا چور ہو گئے, ہمارے ساتھ چلیں اور اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ڈولتے ہوئے تخت کو آخری دھکا دیں گے اور اللہ کے فضل سے اس کو گرائیں گے. جو آپ کر رہے ہیں اس کا پاکستان کی فیوچر پولیٹکس پہ کیا امپیکٹ ہے؟ کیونکہ اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے پاکستان میں تو پھر میاں محمد نواز شریف کو بھی اس جو انتظام دیا گیا ہے آپ لوگوں سے, اس کو بھی تو بلانا پڑے گا پاکستان. اسی میں میڈم ایڈ کر لیجیے گا, کل صبح 5 بجے تک اگر آپ پہنچے تو وہاں پر اچھی خاصی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کرنے جا رہا ہے؟ آئی تھنک اس سیکریفائس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو پاکستان کی پالیٹکس پہ ہوگا کہ پاکستان کو اس بیماری سے جس کا نام عمران خان ہے, جو لوگوں کے گھروں کو کھا گئی, لوگوں کی نوکریوں کو کھا گئی, جو لوگوں کو جس نے چولہے بجھا دیے, جس نے لوگوں کے گھروں میں سکون میں آگ لگا دی, اس بیماری سے, مہنگائی سے, لا قانونیت سے, بیڈ گورننس سے, گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور تاریخی نااہلی اور نالائکی سے پاکستان کو جادو ٹونے سے آزادی ملے گی. اس سے بڑا نیشنل امپیکٹ اس کا ہو نہیں سکتا. سے ملتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیت جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں انوالو تھی, اور دوسرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ اگر آپ کو اقتدار ملا تو جس طرح حمزہ شہباز 2 دفعہ جیل میں رہے, آپ جیل میں رہی, میاں نواز شریف جیل میں رہے, اسی طرح عمران خان کو بھی آپ لوگ جیل میں ڈالیں گے؟ دیکھیے, قانون جو ہے وہ تو اپنا راستہ لیتا ہے, کسی سے پوچھ کے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا. اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اگر آپ نے اب سمجھا تھا کہ آپ کو 10-12 سال کا آپ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی آڑ میں آپ نے جو عوام کی جیبوں پر, ٹرانسفرز پر, پوسٹنگز پر, تبدیلیوں پر آپ نے جو ڈاکہ ڈالا ہے, اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اور وہ حساب نہ نواز شریف لے گا, نہ شہباز شریف لے گا, نہ پاکستان مسلم لیگ نون لے گی. وہ پاکستان کی عوام آپ سے لے گی. پاکستان کے جو آئین اور قانون کے جتنے ادارے ہیں ان کو جواب آپ کو دینا پڑے گا.
بتائیے گا ایک پولیٹیکل سینیریو میں اس پولیٹیکل سینیریو میں آپ پیش کر دی تو عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے وفاق میں، لیکن پنجاب کے اندر اب اسمبلیاں توڑنے کے لیے اسمبلی جو تیار کر لی گئی ہے ان کو روکنے کے لیے، کیونکہ عدم اعتماد کب تک لے جائیں گے پنجاب کے؟ بقول آپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ سمری تیار کر لی گئی ہے پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی، اور میرے تک بھی اطلاعات پہنچ رہی ہیں، حقیقت کیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں آج دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش جو لانگ مارچ ہے پاکستان کے لیے ہے اس کو کامیاب کرے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اپنے مقصد میں جانا ہے، گجرانوالہ کی عوام انتظار کری، آگے بھی جانا ہے اسلام آباد، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حمزہ ان کا ایک سوال کرنا اگر تحریک ایک سیکنڈ بھائی ہو جاتی ہے تو نواز صاحب کا پاکستان پولیٹیکل بھائی ایسے نہیں کرتے باری باری سب کو ایسے چلے آج بات کریں جی اسی پولیٹیکل سینیریو میں جو ہے، اسی پولیٹیکل سینیریو میں آپ کو ایک فون آتے تھے کہ آپ کو اسکویش کرنے کے فون آتے تھے، اب اسی پولیٹیکل سینیریو میں آپ کو حکومت گرانے کے فون آ رہے ہیں اور منرف اراکین کو فون آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ملانے کے، اتحادیوں کو توڑنے کے فون آ رہے ہیں، تو اب وہ فون کہاں گئے جو آپ لوگ کو اسکویش کرنے کے فون آتے تھے؟ آپ کو کس نے کہا کہ فون آ رہے ہیں؟ آپ کو اسکویش کرنے کے فون آتے تھے، آپ کہتے تھے مجھے اسمیش کرنے کے فون آ رہے ہیں۔ بس وقت کی بات ہے، وہ وقت چلا گیا۔ اچھا مریم صاحبہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اچھا مریم صاحبہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ایک منٹ یار بابو نہیں یار بابو وہ میں گجرانوالہ کی زبان میں کہنا چاہتی ہوں آخری جملہ ایک مریم صاحبہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، یہ بتا دیں گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چرایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے؟ آپ کہتے ہیں عمران خان نے چرایا، لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چرایا اور ان کا نام بھی لیا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں جلسے کے بعد اب ادارے نیوٹرل ہیں، جلسے کے بعد